فتح مکہ اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی فتح ہے، ایسی فتح جس میں جنگ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسٹریٹجک پلاننگ کی وجہ سے تھا جو آپ کو خدا کی طرف سے ایمان و علوم کے اسرار عطا ہوئے تھے۔ تو کیا ہے فتح مکہ، کب اور کیسے ہوا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کروں گا۔ مکہ وہ شہر ہے جس میں امام الانبیاء سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 13 سال تک حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور لیکن دن بدن کفار قریش کی ایذا رسانی بڑھتی گئی، ہر لمحہ ہر اعتبار سے ظلم ڈھانے لگے، حتیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ بنا لیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کرنا پڑا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف حسرت بھری نگاہ دیکھا اور فرمایا ما اطیبک من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، ما احبک الی، تو مجھے بہت زیادہ سب سے زیادہ محبوب ہے، ولولا انی قومی اخرجونی منکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، ما سکنت غیرک، تو میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ مدینہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، ہم ان سے لڑیں گے، ہم حق پر ہیں، ہم کیوں دبے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ یہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں قریش کی ساری باتوں کو مان لیا گیا، گویا کہ دب کر صلح کر لیا گیا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ آگے چل کر فتح مکہ کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ فتح میں جس بات کا ارشاد فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فتح میں جس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کے رسول ہم آپ کو بڑی فتح عطا کر رہے ہیں، یہ دب کر جو آپ نے صلح کر لیا یہ مت سمجھیے گا کہ یہ شکست ہے، یہ بڑی فتح ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایک یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن ابھی 2 سال گزرے تھے کہ کفار قریش نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، معاہدہ کو توڑ دیا، اور اب تک اسلام بھی بہت پھولا پھلا اور سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ 20 رمضان 8 ہجری کی بات ہے، کفار قریش کا معاہدہ توڑنے کا جواب دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 اصحاب کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فوج ایسے حکمت عملی اور خاموشی سے تیار کیا کہ دشمن کو کان تک خبر نہ ہوا، اور مقام قریب پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا فرمان جاری کیا کہ جنگ میں جا رہے ہیں، اس سے طاقت ہو، اور مدینہ میں چاروں طرف سے فوج اتارنے کے لیے پورا منصوبہ کر لیا اور مشعل جلانے کا حکم دیا۔ کفار قریش نے جب مکہ کے چاروں طرف آگ دیکھا، اتنی بڑی فوج دیکھی، تو ان کے ہوش اڑ گئے، عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، کریں تو کریں کیا، جائے تو جائیں کہاں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جھکے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، فاتح متکبر بادشاہ کی طرح نہیں چل رہے تھے، اور اب کعبہ کے پاس آئے اور قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، اور باطل کو تو مٹنا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے ہی آتا ہے، اور 1360 جو معبودان باطلہ رکھے تھے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہس نہس کر دیا، اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان دو، اور ادھر کفار قریش بڑے ڈرے اور سہمے تھے کہ آج ہمارا کیا ہوگا۔ یہ اس لیے ڈر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر ڈالا تھا کہ آج ان کا غلبہ ہو گیا، آج تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ سارے لوگ جمع تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوئے اور کہا ما ترون انی فاعل بکم، تم کیا سوچ رہے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قالوا خیرا، لوگوں نے کہا اب سے بھلائی کی امید ہے، بہتری کی امید ہے، اخن کریم، اب تو شریف بھائی ہیں، ابن اخن کریم، اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال لهم اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ آج سارے لوگ آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے لیے معافی ہے۔ اور کعبے کی چابی صدیوں سے بنو شیبہ کے پاس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان کی ایک فرد عثمان بن ابی طلحہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، ظالم کے سوا تم سے کوئی نہ چھینے گا۔ تو ناظرین، اس طریقے سے مکہ اسلام کی دوسری ریاست قائم ہوئی۔